واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہم سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و شان، جلال و کبریائی اور بزرگی و بڑائی بیان کرتے ہیں، جس کی مدد اور توفیق سے ضلعی، مرکزی اور تاریخی مسجد میں منتظمین کو اس پروگرام کے انعقاد کی توفیق ملی اور ہم تمام حاضرین کو حاضری توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات کائنات کی تمام مخلوقات پہ ہیں، اور چونکہ خصوصاً حضرت انس اور حضرت جن یہ شریعت کے مکلف ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبودی کے لیے بہت سارے وسائل مہیا فرمائے، جن کا اہتمام، جن سے استفادہ اور جن کی شکر گزاری پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے، مذہبی اور شکر گزاری کا اہم ترین فریضہ بھی ہے۔ اس کے بعد اس کی جانب سے درود و سلام نازل ہو اس کے سبھی نبیوں اور رسولوں پر، جنہوں نے مذہب اسلام کو عوام تک، اپنی اپنی امتوں تک پہنچانے کا فریضہ بخوبی ادا فرمایا، خصوصاً اس آخری رسول جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جن کی زندگی کا ایک ایک کردار قرآن کی تشریح ثابت ہوا، اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اور ایک ایک جملہ اسلام کا دستور ثابت ہوا۔ اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اور توفیق سے ہم اس نبی کے امتی بھی ہیں، اس نبی پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کی شریعت پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اپنی کوتاہیوں کے باوجود نبی سے سچی محبت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور بوقت ضرورت اظہار بھی کرتے ہیں۔ گیا ضلع کے ہمارے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے اس درس کے لیے جو موضوع منتخب ہے، امید ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ لوگوں کو خبر مل گئی ہوگی کہ دعوت توحید یا توحید کی دعوت تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ کیوں اور کیسے؟
محترم حاضرین، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کیوں آئے، اللہ رب العالمین کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کن چیزوں سے منع فرمایا ہے اور کن چیزوں کا حکم دیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ایک دستور ہے جس کے مطابق نیکیوں کا پہاڑ بھی رائے گاں ثابت ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا تھوڑا سا عمل بھی ہماری نجات کا، ہماری بخشش کا اور اخروی ابدی کامیابی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو جو موضوع کا ایک حصہ ہے کہ دعوت دین یہ تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے، کیوں، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے پہلے ہم اس کی وجہ سمجھتے ہیں۔ محترم مصلیان گرامی، آپ کو اس بات سے آگاہی ہوگی، اور اگر آپ نہیں پڑھے ہوں گے تو کم سے کم سنے ضرور ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کے بعد ایک بڑے ہی جرم سے منع کیا ہے جس کی سنگینی اور ہلاکت خیزی انسان کی پوری زندگی کی کمائی کو اکارت کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا ثم ماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور پھر وہ کافر ہو کر کے ہی مر گئے، تو اگر وہ جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ زمین بھر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو زمین بھر سونا بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دینی ملی بھائیوں، آپ سوچیں کہ اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ بنیادی طور پر یہ واضح ہو جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حاجی کہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نمازی کہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے کا بہت بڑا ذمہ دار کہتا ہے، اور اس طرح کی بے شمار نیکیوں کا پہاڑ اس کے پاس کھڑا ہے، لیکن اگر وہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ تمام عبادتیں، یہ تمام نیکیاں اور یہ ساری کی ساری اچھائیاں اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ لہٰذا بنیادی طور پر معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص کفر کرتا ہے تو کفر کرنے کی صورت میں اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو بھی آدمی، عربی گرامر میں جو لفظ من ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے عموم کا، یعنی کامن اور جنرل کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ گویا اللہ نے یہ کہنا چاہا کہ جو بھی، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو یا کلمہ کا انکار کرتا ہو، چاہے وہ
اسلام کے اندر داخل ہو یا اسلام سے باہر ہو، چاہے وہ ولی ہو یا بزرگ، چاہے وہ صالح ہو یا نیکوکار، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی اور، کوئی بھی آدمی ہو، اگر وہ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام کر دے گا۔ جو بھی آدمی چاہے اپنے آپ کو جتنا بھی اسلام کا دعوے دار کہے، اسلام کا جتنا بھی بڑا ٹھیکیدار کہے، اگر وہ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں مشرک آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہیں پر یہ مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے۔ یہیں پر یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظلم کا جو اعلیٰ تصور ہے وہ شرک کا ہے، لہٰذا شرک کرنا یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایسا گناہ کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا اور وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات۔ تو اس کی سنگینی اور خطرناکی سے ہم لوگوں کو ہوشیار رہنا ہوگا کہ نہیں؟ اور آپ ذرا خود سوچیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اور سورہ اسی نساء کی آیت نمبر 116 میں جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ فقد ضل ضلالا بعیدا، صرف اسی جملے کا فرق ہے، فقد افتری اثما عظیما اور فقد ضل ضلالا بعیدا، بس اتنا ہی کا فرق ہے اس سورہ کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سورہ کی آیت نمبر 48 میں اور آیت نمبر 116 میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا، گویا یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہیں، اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے یا ان کی سزا دے، لیکن شرک وہ گناہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو بھی آدمی شرک کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کی جو غیرت ہے اس کو للکارا ہے، اس نے اللہ رب العالمین کی شان کو مجروح کر کے اس پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ اور آیت نمبر 116 کے مطابق جو آدمی شرک کرے گا وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جائے گا کہ جہاں سے باہر آنا ناممکن ہو جائے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اس کی تباہی، جہنم میں داخلہ یقینی ہو گیا، اور جہنم سے دور رہنا یہ واجب ہو گیا۔ تو ذرا ہم اور آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس بات سے ذرا سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں 25 نبیوں کا نام لے کر کے ان کا بیان کیا ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 86 تک 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور سورہ انعام میں ان سے متعلق کچھ باتیں بیان کر کے کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے کے سارے انبیاء جن میں نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم رسول ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسا رسول ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام،
یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور اس طرح سے دیگر یسع علیہ السلام، اس طرح کے نبیوں کا ذکر ہے۔ 18 نبیوں کا ذکر ہی ہوا، اور ان 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بڑے بڑے انبیاء بھی شرک کرتے۔ غور کرنے کی بات ہے، ہم لوگ جو دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، دین کے دعوے دار بنتے ہیں، ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ بڑے بڑے انبیاء جنہوں نے اپنی زندگی کو دین میں کھپا دیا، جنہوں نے دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دی، جن کا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے انبیاء اور رسول بھی اگر شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کا کیا دھرا سارا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ تو ذرا سوچیں کہ اتنے بڑے بڑے نبیوں کا نیک عمل شرک کی وجہ سے برباد ہو جائے گا، تو ذرا ہم غور کریں کہ اور لوگ جو نیکی کا کام کرتے ہیں اور نیکی کا دم بھرتے ہیں، اپنے ایمان کا دم بھرتے ہیں، تو ذرا بتائیے کہ اگر وہ شرک کریں تو ان کی نیکی کی کیا وقت رہ جائے گی؟ ہے کہ نہیں بہت صاف ستھری بات؟ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت واضح طور پر اس نبی کے بارے میں فرمایا جو نبی سارے رسولوں کا امام ہے اور سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے بہت واضح طور پر حجت تمام کرنے کے لیے فرمایا کہ اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب اس بات کی وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی طرف بھی وحی کر دی گئی ہے توحید کی اور شرک سے بچنے کی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لئن اشرکت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لیحبطن عملک، عربی گرامر میں لام زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیحبطن، نون پر اگر ساکن ہوتا تو زور کا معنی پیدا ہو جاتا، تاکید کا معنی نکل جاتا، لیکن نون پر تشدید ہے، یعنی ڈبل زور دیا گیا ہے، اور یہاں پر لیحبطن لام بھی زور کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات تو یوں ہی کافی ہے، لیکن لیحبطن یہ اتنا نہ زور پیدا کیا اللہ رب العالمین نے تاکہ شک کی گنجائش ہی نہ رہے، اور بالکل واضح ہو جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کی سچی تعبیر ثابت ہوئی، جن کی زندگی کا ایک ایک قول اسلام کا دستور ثابت ہوا، جن کا جینا اور مرنا دین ہی کے لیے تھا، اس نبی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو لیحبطن عملک، آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہاں پر بھی زور دیا، لام بھی زور کے لیے لایا اور نون پر تشدید بھی ڈبل یعنی ٹریپل زور پیدا کیا، اور کیا فرمایا کہ اور آپ کا ناکام ہو جانا یہ بالکل یقینی ہو جائے گا۔ تو ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ جب بڑے بڑے انبیاء کی نیکیاں شرک کی وجہ سے برباد ہو سکتی ہیں، جب تمام نبیوں کے سردار اور سارے رسولوں کے امام کی نیکیاں شرک کی وجہ سے برباد ہو سکتی ہیں، تو بھلا بتائیے کہ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی عمل میں شرک کی ملاوٹ ہو۔ جب نبیوں کی نیکیاں شرک کی ملاوٹ کی وجہ سے بیکار ہو سکتی ہیں، تو عام مسلمانوں کی نیکیاں شرک کی وجہ سے برباد کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت صاف ستھری بات ہے نا، بات بالکل واضح ہے نا۔ اب آپ سوچئے کہ تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہ دعوت توحید ہے، کیوں؟
اب آئیے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنا زور پیدا کیا، اتنا واضح کر دیا کہ شرک کرنے کی صورت میں آدمی کی عبادت، آدمی کی نیکی، عبادت نہیں رہ جائے گی، نیکی نہیں رہ جائے گی۔ اسی لیے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4770 کتاب التفسیر میں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے 208 پر، اور کئی کتب کے اندر ہے۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 جب نازل ہوئی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ اب تک خفیہ طور پر چھپ چھپا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اب چھپ چھپا کر کے دعوت دینے کی ضرورت نہیں رہی، اب آپ میدان میں آئیے، آپ کھل کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ فصعد علی الصفا، جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو پا کر صفا پہاڑ پر چڑھ گئے، اور فنادا، نبی نے آواز لگائی، کہا لبنی فہر، اے فہر خاندان کے لوگوں، اے عدی کے خاندان کے لوگوں، اے عبد مناف کے خاندان والوں، اے عبد المطلب کے خاندان والوں، لبطون قریش، قریش کے جو بڑے بڑے اہم خاندان تھے، ان خاندان کے سربراہوں کا نام لے کر کے نبی نے آواز لگائی۔ تو جتنے لوگ سنیں سب لوگ وہاں پہنچے، فاستمعوا الیہ۔ اگر کوئی آدمی نہیں آ سکا تو اپنا نمائندہ بھیج دیا، سبھی لوگ پہنچے، اس میں ابو جہل بھی آیا، سارے لوگ وہاں اکٹھا ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے لاجیکل انداز میں ایک سوال کیا، پوچھا ارائیتکم، لوگو بتاؤ، لو اخبرتکم، اگر میں تم کو خبر دوں، میں تم سے بتلاؤں کہ ان خیلہ تخرج بصف هذا الجبل، وفی روایہ ان خیلہ ترید ان تغیر علیکم، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، اکنت مصدقی، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری بات کو صحیح اور سچ سمجھو گے؟ فقالو، سب نے ایک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک الا صدقا، وفی روایہ ما جربنا علیک کذبا، سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، یا یہ کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹا نہیں پایا ہے، تجربے کی بنیاد پر ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا ہے، بالکل آپ کہیں گے تو سچ کہیں گے۔ فقال، تو نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، سورہ غافر کی آیت نمبر 28 ہے، اس کو پڑھا اور کہا کہ لوگوں، میں تمہیں جہنم کی دہکتی آگ سے ڈراتا ہوں، آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم ایک اللہ کو نہیں مانو گے اور شرک کی دلدل میں پھنسے رہو گے تو پھر آخرت کے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فقال ابو جہل، کوئی کچھ نہیں کہا، ابو جہل کہتا ہے تبا لک سائر الیوم، کہ دن بھر تیری بربادی ہو، لہذا جمعتنا، کیا تو نے اسی لیے ہم لوگوں کو اکٹھا یہاں کیا؟ فنزلت تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب نے، ابو جہل میں کہہ رہا ہوں، ابو لہب نے کہا کہ کیا اسی لیے جمع کیا تھا دن بھر تیری تباہی اور بربادی ہو؟ اسی وقت یہ سورہ لہب کی 2 آیات یا مستقل سورہ نازل ہوئی۔ اس حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے، نبی کو اس کا امکان تھا کہ لوگ میری مخالفت کر سکتے ہیں، لوگ میری جانی دشمن ہو سکتے ہیں، لوگ مجھ کو برباد کرنے کا ہر حربہ اپنائیں گے، اس کا
امکان تھا اور ہوا بھی ویسے ہی، پورا مکہ نبی کا دشمن ہو گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کو سمجھیں، مسند احمد کی بہت مشہور روایت ہے، حدیث نمبر 7036، اور یہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، اور اس حدیث کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ ہے، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور کہا کہ لوگوں شرک کو چھوڑو، یہ دنیا کے اندر جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کی پرستش چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، ایک اللہ کو مان لو، تو جانتے ہیں عربوں نے کیا کہا؟ عربوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جس کو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ صفح احلامنا، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف ثابت کرنا شروع کر دیا، ہمارے عقل مندوں کو یہ بیوقوف کہنے لگا، وشتم آباءنا، اور ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہتا ہے، اور کیا کہا؟ وعاب دیننا، اور ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہمارے دین کو خراب کہتا ہے، وفرق جماعتنا، اور ہماری جماعت کو منتشر کر دیا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں اگر بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ اس کا جانی دشمن ہو گیا تھا، اگر باپ مسلمان ہو گیا تو بیٹا اس کا جانی دشمن ہو گیا تھا، اگر ماں مسلمان ہو گئی تو گھر کے سارے لوگ اس کے دشمن ہو گئے، بیٹا دشمن ہو گیا، بیٹی دشمن ہو گئی، اگر ایک بھائی مسلمان ہو گیا تو دوسرا بھائی اس کا جانی دشمن بن گیا۔ تو کہا کہ فرق جماعتنا، محمد نے ایسا کام کرنے لگا ہے، محمد نے ایسا کام شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری جماعت نہیں رہی، ہماری جماعت کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ اور کیا کہا؟ وَسَبَّ آلِهَتَنَا، اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب آپ ذرا سوچئے کہ جب نبی کی دعوت کا یہ اثر ہوا تو مکے والوں کا ریئیکشن کیسا ہوا ہوگا؟ آپ نے ادھر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، کمزور تھے، کسی کو ریت پر لٹا دیا جاتا، چلچلاتی دھوپ میں گھسیٹا جاتا، پتھر رکھ دیا جاتا، کسی کو انگارے پر لٹا دیا جاتا، کیا کہتے لوگ؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، باز نہیں آتے تھے۔ اسی طرح سے آپ لوگوں نے بارہا سنا، بہت مشہور حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اور وہ کتاب البدیع الخلق کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3231، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، کتاب الجہاد والسیر میں، اور بھی دیگر کتب کے اندر ہے، اور اس کے راویہ ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی کتب کے اندر یہ حدیث ہے۔ اس کا ماحصل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہونے لگے تو چلے طائف۔ جب وہاں پہنچے تو لمبی تاریخی روایت ہے کہ جب وہاں دین کو پیش کیا تو صرف یہی نہیں کہ طائف والوں نے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، بلکہ نبی کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا، گنڈوں کو لگا دیا، نبی کے پر تانے کسنے لگے وہ، اور نبی کو گالیاں دینے لگے، یہاں تک کہ پتھروں کی بارش انہوں نے شروع کر دی۔ کیا حدیث کا جملہ ہے کہ نبی جب سر سے خون نکلتا تھا تو پاؤں کی جوتی میں جم جاتا تھا، حالت یہ ہوئی کہ نبی غش کھا کر کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ وہ لمبی تاریخی روایت ہے کہ عداس نامی نے کس طرح سے پانی کا چھینٹا دیا، نبی ہوش میں آئے، وغیرہ وغیرہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے، ایک جگہ پہنچے تو پہاڑوں کا فرشتہ وہاں آتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے اور جو کہا ہے، اللہ نے اس کو دیکھا بھی ہے
اور اس کو سنا بھی ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ بہت مشہور حدیث ہے، نبی نے جو جواب دیا وہ الگ ہے۔ میں اس حدیث سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کیا چیز تھی، کون سی ایسی طاقت تھی کہ نبی مار کھا کر کے گر پڑے، نبی بے ہوش ہو گئے، لیکن پھر بھی کیا اس کام کو روکا؟ وہ صحابہ کرام جن پر طرح طرح کے مسائل ہیں، بلکہ صحیح بخاری کے اندر بہت مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث ایک ہی جگہ ہے، اس کو امام مسلم نے اپنے ہاں نقل نہیں کیا ہے، کتاب فضائل صحابہ کے اندر حدیث نمبر 3568 پر ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، اس حدیث کا راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، دوسری روایت کے مطابق یوں ہی تھے، تو عقبہ بن معیط آیا اور کیا کہا کہ لوا رداء فی عنقی یا جعل رداء فی عنقی، نبی کی گردن میں وہ چادر ڈال دیا یا اپنا کپڑا ڈال دیا، اور فخن و خنقن شدیدہ، اور دونوں طرف سے پکڑ کر کے نبی کی گردن کو کس کے بھینچا۔ فجاء ابوبکر، حضرت صدیق تشریف لاتے ہیں، حتی دفع، یہاں تک کہ اس سے نبی کو بچاتے ہیں۔ فقال، اور کہتے ہیں کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات جاءکم من ربکم، کہ لوگو کیا تم ایک ایسے آدمی کو مار ڈالنا چاہتے ہو جس آدمی کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے سامنے دلائل بھی پیش کرتا ہے، صرف اتنا ہی جرم ہے اور اس کو تم مارتے ہو؟ تو آپ ذرا سوچئے کہ گردن کو بھینچا جا رہا ہے، جان سے مار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا نبی نے اس کام کو چھوڑا؟ نہیں نہ چھوڑا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی کہ نبی نے اس پریشانی کو بھی جھیلا؟ بلکہ ایک بہت مشہور اثر ہے، میں چاہوں گا کہ اس بات کو ختم کر کے اصل موضوع پر آؤں۔ اس اثر کو امام الصنعانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور علامہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں لکھا ہے، اور علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے، علامہ ابو نعیم نے الحلیہ میں لکھا ہے، اور علامہ ابن سعد نے الطبقات میں لکھا ہے، اور علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ اس کا اور اس کی سند بھی علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے تخریج احادیث والآثار میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یمامہ کے اندر مسیلمہ الکذاب تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ نبی نے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی تو اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور آ کر کے یمامہ وہ ایک خط لکھتا ہے نبی کے پاس، جس سے نبی نے پڑھ کر کے کہا کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر نبی نے اس کے خط کے جواب میں خط لکھا اور اس کو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے بھیجا۔ جب وہ لے کر کے مسلمہ الکذاب کے پاس آئے تو مسلمہ کذاب نے ان سے کہا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو صحابہ رسول نے کہا کہ نعم اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق موجود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ فقال، اس نے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ فقال لا اسمع منک شیئا، اس کی بات کو قابل التفات بھی نہیں سمجھا، سننے کے لائق بھی نہیں سمجھا، صاف انکار کر دیا۔ تو اس نے کیا کہا کہ اگر تم میری نبوت کا اقرار نہیں کرو گے تو تمہیں ہم وہ سزا دیں گے جیسی سزا دنیا میں کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ کیا کیا اس کے بعد؟ جسم کا ایک حصہ کاٹا اور پھر پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو
کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ پہلا ہی جواب ان کا تھا. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر وہی جواب تھا، انکار کیا. اس نے دوسرا جسم کا عضو کاٹا، دوسرا حصہ کاٹا. کرتے کرتے پوچھتے پوچھتے اس کی بات وہی رہی اور ان کا جواب وہی رہا، یعنی اس کی نبوت کا انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ جسم کے بہت سارے اعضاء کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن آخر تک انہوں نے یہی کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ کون ایسی طاقت تھی، کون ایسی صفت تھی اور کون ایسی خوبی تھی کہ ایسی سزا کے باوجود جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن اسلام سے پھرنا اور شرک کو کرنا گوارا نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ شرک کی سنگینی سے بچنا ہر حال میں ایک مومن کی ذمہ داری ہے. اگر آدمی شرک سے نہیں بچے گا تو نیکیوں کا پہاڑ بھی بے معنی ثابت ہوگا. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ توحید کی دعوت تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت کا خلاصہ ہے کیسے. آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے پہلے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے ان کی جانب اسی حقیقت کی وحی کی ہے، انا فاعبدون، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود برحق موجود نہیں ہے، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو. اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر نبی آخر الزماں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان تمام کا دین ایک ہی تھا اور وہ دین تھا دین اسلام. لہٰذا ان کی شریعتوں میں تو فرق ہے لیکن دین میں کوئی فرق نہیں. اسی لیے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اسلام تو 1400 سال پرانا مذہب ہے تو یہ اس کی بات 100% غلط ہے. کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی اور رسول بھی ہیں، تو جب وہ تشریف لائے دنیا کے اندر اس وقت سے انسانوں کے درمیان مذہب اسلام متداول ہے. لہٰذا اسلام کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی قدیم انسانوں کی تاریخ ہے. لہٰذا یہ 14 سال پرانی تاریخ نہیں ہے. بہرصورت تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی دین دے کر کے بھیجا ہے اور وہ ہے دین اسلام، اور ان کو ایک ہی دعوت دے کر کے بھیجا ہے اور وہ ہے دعوت توحید، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا. اور جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان سب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر جماعت میں، ہر ٹولی اور ٹکڑی میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان تمام میں ایک نہ ایک رسول ضرور بھیجا ہے جس نے کیا کہا، ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں تم صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور ایک اللہ کے سوا جتنے لوگوں کی پوجا کی جاتی ہے ان سب کی عبادت کا انکار کر دو. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص ایک اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور ایک اللہ کے سوا اوروں کی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی توحید کے دعوے میں جھوٹا ہے. بہت کلیئر بات ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج اور زکوٰۃ بھی کرتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، ساری عبادات کرتا ہے، لیکن وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ اپنی توحید میں سچا نہیں ہے. کیوں؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ایک اللہ کی عبادت اسی وقت پائی جائے گی جب ایک بندہ مومن اللہ کے سوا تمام سے
چاہے وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی ہی کیوں نہ ہوں، ان سب سے عبودیت کا انکار کر دیا جائے۔ جب تک بندہ اللہ کے سوا تمام انبیاء اور رسول سے، فرشتوں سے بھی عبودیت کا، ان کے معبود ہونے کا انکار نہ کر دے، تب تک ایک اللہ کو ایک ماننا یا ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ مفہوم ثابت نہیں ہوگا۔ اسی لیے کفار و مشرکین نے بھی مانتے تھے اللہ کو، لیکن اپنے معبودان کو بھی مانتے تھے۔ اسی لیے کہا کہ سب آلہتنا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا محمد نے، وعبدیننا، اور ہمارے دین کے اندر خرابیاں نکالنا شروع کر دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کفار و مشرکین بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ اس لیے مسلمان نہیں ہوئے، اس لیے ان کو مسلمان نہیں مانا گیا کہ وہ ایک اللہ کو ماننے کے ساتھ جو دیگر بہت سارے معبودان بنا لیے تھے ان کا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا بھی ہے اور غیر اللہ کو بھی معبود سمجھتا ہے تو پھر وہ ایک اللہ کو ایک ماننے میں وہ سچا نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم کیا ہوا کہ تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ دعوت دین ہے۔ اور فی کل امت سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں گزری ہیں، کوئی بھی ایسی قوم نہیں گزری ہے جس کو اللہ نے اللہ کو ایک ماننے کا حکم نہیں دیا ہو۔ تمام رسول یہی پیغام لے کر کے آئے، اسی طرح سے تمام قوموں کے اندر بھی اللہ نے یہی پیغام دیا کہ لوگوں سب سے پہلے تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور اسی لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی زبانی بہت عام اعلان کر دیا، کہا کہ وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، کہ قرآن یہ پوری کائنات کے لیے، للناس پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے یا اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ہی نازل نہیں ہوا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، دنیا کے اندر جتنے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، دنیا کے اندر کوئی مذہب کو مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، وہ مکمل ایتھیسٹ ہو یا مارکسسٹ یا کمیونسٹ تھیوری کا فالوور ہو، وہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو مانتا ہو، وہ انسان اگر ہے تو تمام انسانوں کے لیے قرآن ایک پیغام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اور کیا فرمایا کہ وَلِيُنذَرُ بِهِ، قرآن کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ ڈریں کہ شرک نہ کریں، شرک کی سنگینی یہ ہے، یہ مقصد ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور اس لیے نازل ہوا ہے کہ تاکہ لوگ جان جائیں کہ انما الہ واحد، کہ معبود عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے نازل ہوا ہے کہ عقل مند لوگ قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو پازیٹیو تھاٹ کے بالکل مطابق ہے، عقل سلیم کے بالکل مطابق ہے۔ اگر کوئی قرآن میں خرابی پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل سلیم نہیں ہے، اس کی تھاٹ پازیٹیو نہیں ہے، یا اس کا جو وے آف تھنکنگ ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے وَلِيَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل اگر ہے تو عقل مند آدمی اس سے نصیحت حاصل کرے گا، اور اگر کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا، اس سے قرآن کو لیجنڈ بک سمجھتا ہے یا ان ایتھورائزڈ کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی عقل مند نہیں ہے، عقل سلیم کا مالک نہیں ہے۔ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا یہ فطرت کے مطابق ہے۔ انسان کی جو تخلیق، جو پیدائش ہوئی ہے دین فطرت پر، اور فطرت میں کوئی کجی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ایک ماننا یہ دین فطرت کے عین مطابق ہے، یا انسان کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مثبت عقل ہے، صحیح سمجھ ہے، خرافات سے خالی عقل ہے، تو اس کی عقل کے مطابق بھی ہے۔ لہٰذا دنیا کا ہر عقل مند آدمی اور ہر پازیٹیو
تھنکر اور ہر فطرت کا علم بردار توحید کا انکار نہیں کر سکتا۔ آج بہت سارے لوگ عقلی طور پر دلائل دیتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، لیکن اگر ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے، صحیح عقل کا استعمال کرے، تو علامہ اقبال نے تو شعر و شاعری کی جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک شعر میں کہتا ہوں اس مہینے کے لیے انہوں نے جو پیغام دیا تھا، کہا کہ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ کہ کیوں ہوا اللہ کے بندوں سے اب خالی حرم۔ اور ایک جگہ کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ان دونوں کا خلاصہ ایک جملے میں اگر کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی خلقت، اپنی تخلیق اور اپنی پیدائش، اپنی حیات، اپنی باڈی کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنے لگے تو اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کا انکار تو چھوڑیے، اللہ کے معبود ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ صرف آدمی اپنے بارے میں سوچ لیتا، اس لیے کہا کہ میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ اگر آدمی صرف اپنے بارے میں سوچے، اپنے اوپر غور کرے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مشرک ہو جائے، اللہ کی توحید کا منکر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سبھی اپنے بارے میں سوچیں، اپنے اوپر غور کریں، اور جو اہل فہم ہیں، صحیح سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کی ہدایت اور رہنمائی میں غور کرنے کی کوشش بھی کریں۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آخر شرک کی یہ ہولناکی ہے، تو پھر جس توحید کی بات ہو رہی ہے اس کی کوئی خوبی تو ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہیں گے۔ اس حدیث کا راوی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، اور کتاب صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان حدیث نمبر 94 ہے، اور صحیح بخاری کے اندر میں بھول رہا ہوں 3678 یہ کیا ہے، تھوڑا دیکھ کر کے بتاتا ہوں۔ ہاں، صحیح بخاری کتاب اللباس میں حدیث ہے 5827، اور صحیح مسلم میں حدیث کتاب الایمان میں حدیث نمبر 94۔ اس حدیث کا راوی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور جملہ ہے، اس پر ذرا غور کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ۔ کہا کہ جو بھی انسان، جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا کا مطلب یہ ہے کہ دل سے سچا جانا، زبان سے اقرار کیا، اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو طاقت بھر پورا کیا۔ جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، ثم مات علی ذلک، پھر وہ اس پر قائم رہا اور وہ مر گیا، تو کہا الا دخل الجنہ، تو آدمی جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ تھوڑا سا سمجھیں گے ذرا، بہت مشکل بات نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہا کہ نبی کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر اس پر وہ قائم رہا یہاں تک کہ مر گیا، تو وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو راوی حدیث کا بیان ہے، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کلمہ کو پڑھ دیا، اس پر قائم رہا تو جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ تعجب ہوا۔ تو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھلے وہ زنا کرے یا چوری کرے۔ قال، نبی نے جواب دیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں بھلے وہ زنا کرے یا چوری کرے۔ قلت، دوبارہ ان کو تعجب ہوا تو سوال کو دہرایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ پھر تعجب ہوا،
تیسری بار صحابی نے دہرایا قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق. چوتھی بار بھی صحابی نے دہرایا تو نبی نے جواب دے کر کہا کہ وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، کہ بھلے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں ضرور جائے گا. اسی لیے صحابی رسول جب بھی اس حدیث کو بعد میں بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ وَإِنَّ رَغِمَ أَنْفَ أَبِي ذر، بھلے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. کیا پتہ چلا کہ اگر آدمی صحیح معنوں میں موحد ہے، صحیح معنوں میں وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس پر قائم ہے، تو اگر وہ گنہگار بھی ہے نا تو ضرور جنت میں جائے گا. اب آپ ذرا سوچئے کہ جب توحید کی وجہ سے جنت میں داخلہ یقینی ہے تو کیسے نہیں صحابہ کرام اپنی جانوں کی قربانی دیتے. اور آپ کے سامنے جو واقعات بیان کیے گئے ادھر آپ ایک مرتبہ ان کو ذہن میں دوڑا لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے. اسی طرح سے ایک بہت مشہور حدیث ہے سنن ترمذی کی. سنن ترمذی ابواب دعوات کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3540. اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسی ترمذی کی تخریج اور تحقیق کرتے ہوئے صحیح قرار دیا ہے. اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 13493. اور بھی کئی کتب کے اندر یہ حدیث ہے. اس حدیث کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے. اور اس حدیث کا راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، اے آدم کے لڑکوں، اے آدمی یعنی اے لوگوں، انک ما رجوتنی ودعوتنی غفرت لک ولا ابالی. اور کیا فرمایا، علی ما کان فیک ولا ابالی. کہا کہ اے آدم کی اولاد، اے لوگوں، تم جب تک مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور جب تک مجھ سے بخشش کی امید رکھو گے تو تیرے اندر جو توحید ہے نا، اسی توحید کی وجہ سے میں تم کو غفرت لک، بخشتا رہوں گا. یہ جملہ کتنا بڑا جملہ ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے. حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معانی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ معانی تو اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ ہیں ہی لیکن الفاظ نبی کے ہیں. یہی فرق ہوتا ہے حدیث قدسی اور قرآن میں. تو یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بچوں، تم جب تک مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے بخشش کی امید کرتے رہو گے تو میں تمہاری توحید کی وجہ سے تم کو بخشتا رہوں گا اور تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں کروں گا، ولا ابالی. کتنا بڑا جملہ ہے نا، بہت بڑا جملہ. اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کسی طرح سے جھول کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے، کہا کہ یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا فرماتا کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بچوں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کے کناروں کو بھر دے، یعنی اے لوگوں اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک بھرے ہوئے گناہ نظر آئیں، یا اس کا یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ پورا آسمان تمہارے گناہوں سے بھر جائے، تب بھی کیا جملہ کہا عنان السماء، اگر آسمان پورا کا پورا بھر جائے یا زمین سے آسمان تک گناہ ہی گناہ ہو جائے، ثم استغفرتنی، پھر بھی تم مجھ سے بخشش کی دعا کرو، غفرت لک ولا ابالی، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کتنی بڑی بات ہے، صرف اسی توحید کی خاطر، اسی توحید کی وجہ سے ایسے گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا.
آگے کا جو جملہ ہے وہ بڑا پیارا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. کہا کہ یا ابن آدم، اے لوگو، لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے اور زمین بھر خطائیں ہوں گی، یعنی جب میرے پاس قیامت کے دن آؤ گے اور اتنے گناہ ہوں گے تمہارے پاس کہ زمین بالکل اٹ جائے گی تمہارے گناہوں سے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تو کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے ہوگے، تم شرک نہیں کیے ہوگے، تو لاتیتک بقرابہا مغفرہ، تو میں جتنا تمہارا گناہ ہوگا نا اتنا گناہ کے بقدر میں تمہاری بخشش لے کر کے پہنچوں گا تمہارے سامنے. کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات. یہ توحید کی عظمت ہے، یہ توحید کی برکت ہے کہ کلمہ جو پڑھ دیا اس پر وہ قائم رہا تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور کوئی آدمی موحد ہے تو لاکھ گناہ گار ہو اس کی بخشش یقینی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ارے ہم تو موحد ہے ہی، اللہ تو بخشی دے گا، ایسا لوگ سوچتے ہیں نا. تو جری نہیں ہونا ہے. اس پر میں آج کے درس میں بھی ہم نے اشارتاً کہا تھا، جو درس میں تھے یا دونوں درس میں ان کے سامنے بات آئی، لیکن چونکہ آپ لوگ نہیں تھے اس لیے بات میں تھوڑا سا مختصر کر کے اس کو دہرا دوں کہ بروز قیامت بڑے بڑے انبیاء ہوں گے، اور بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق تمام انبیاء بھی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ لا اسلک الیوم الا نفسی، اے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. وہ ابراہیم علیہ السلام جن کی پوری زندگی دین کی خاطر گزری، وہ زندہ بھی رہے تو اللہ کے لیے اور دنیا سے گئے بھی تو اللہ کے لیے، وہ کیا کہیں گے؟ علامہ کثیر نے اس اثر کو لکھا ہے اور یہ بھی اثر سند کے اعتبار سے صحیح ہے. کیا کہیں گے؟ لا اسلک الیوم الا نفسی، اے اللہ آج میں تجھ سے صرف اپنا سوال کرتا ہوں. تو جب نبیوں کا یہ حال ہوگا، جو انبیاء جان بوجھ کر غلطی نہیں کر سکتے، اگر کبھی بھول ہو جائے تو فوراً وہی آ جاتی ہے، فوراً رک جاتے ہیں، وہ غلطی کو ریپیٹ نہیں کر سکتے، انبیاء گناہ پر باقی نہیں رہ سکتے، اس لیے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. تو جب نبیوں کا یہ حال ہوگا تو ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی کتنی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اس سے جری نہیں ہونا ہے، اللہ کی توحید سے امید رکھنی ہے، اپنی مغفرت کی اور اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے امید باندھتے ہوئے نیکیوں میں سبقت بھی کرنا ہے. نہیں تو وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ بڑے بڑے لوگ، یہاں تک کہ علماء بھی، دعات بھی، مصلحین قوم بھی جہنم میں جائیں گے، نمازی بھی جہنم میں جائیں گے، سجدہ کے مقامات کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. تو اس لیے جری نہیں ہونا ہے. اس کا مطلوب یہ ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ ایک مومن جو موحد ہے اس کا جنت میں داخلہ یقینی ہے، چاہے وہ سزا کاٹ کر کے جائے، چاہے اللہ اس کو بخش دے. لیکن اگر سچ مچ وہ موحد ہے اور مقدور بھر، طاقت بھر وہ اللہ کے احکامات کو بجا لایا ہے، تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی اگر اللہ چاہے گا تو مغفرت میں بدل دے گا. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ تو یہ دونوں پہلو کو سامنے رکھنا ہے، جری نہیں ہونا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں. کب تک پروگرام چلے گا؟ عشاء کی اذان کب ہوتی ہے؟ 7:45. اچھا ٹھیک ہے، تب ٹائم ہے. ایک بات ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے کہ جس توحید کی بات ہو رہی ہے اس توحید کی حقیقت کیا ہے، اس توحید کو ہم کیسے جانیں اور سمجھیں گے. تو اس پر ذرا تھوڑا ہم لوگ سمجھیں. میں نے خطبے کے اخیر میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے. اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت عام سا پیغام دیا پوری انسانیت کے لیے.
اس کی ایک شان نزول ہے۔ دراصل جب آپ قرآن پڑھیں گے، تفاسیر پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے تو قرآنی آیات کے کچھ شان نزول بھی آپ پڑھیں گے، یعنی کس پس منظر میں آیت نازل ہوئی، کس موقع سے آیت نازل ہوئی، نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، تو اس آیت کا یا اس سورہ کا مطلب سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حدیثوں کے بھی آپ شان ورود پڑھیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سورہ کی جو شان نزول ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اویس بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور یہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3364، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 21219، اور یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 3987، اور امام بہقی نے الشعب کے اندر بھی لکھا ہے حدیث نمبر 100، اور امام طبرانی اوسط میں لکھا ہے، امام طبری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور امام حروی نے ذم الکلام میں لکھا ہے، اور امام بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے اس حدیث کو۔ اور اس حدیث کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر، فتح الباری جو بہت بخاری کی مشہور شرح ہے، اس کی 13ویں جلد میں صفحہ 356 پر اس اثر کو حسن قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ترمذی کی تحقیق کرتے ہوئے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس اثر کو بہت نقل کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ تو یہ حدیث حسن ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو وہ شان نزول کیا ہے کہ مکہ کے کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس اپنے اللہ کی بات کرتے ہیں اس اللہ کا حسب نسب بیان کیجیے، اس اللہ کا حسب نسب کیا ہے، اس اللہ کا تسلسل کہاں سے ہے، اس اللہ کا تعلق ہم کہاں سے سمجھیں، کیسے اس کو ہم سمجھیں۔ اسی موقع سے اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قل، اللہ نے کہا کہ آپ جواب دے دیجیے، هو اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب اس پوری سورہ کی تفسیر تو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات، سماج میں ایک عقیدہ، چونکہ بعض شبہات کا ازالہ اس موضوع کا حصہ ہے تو میں نے چاہا کہ اس سے جوڑ کر کے اس بات کو واضح کریں۔ ایک عقیدہ پایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے وحدت الوجود۔ وحدت الوجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا عکس سے سمجھتا ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی ایک تصویر ہے، نعوذ باللہ۔ ایک چیز ہوتی ہے وحدت الشہود یا فنا فی اللہ، یہ مانا جاتا ہے عقیدے کے باب میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے تو آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ داخل ہو جاتا ہے، اس کو وحدت الشہود کہتے ہیں یا فنا فی اللہ۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ خود اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے عقیدہ حلول۔ تو شہود فنا فی اللہ ایک ہوا، اور حلول داخل ہو جانا اللہ تعالیٰ کا بندے کے اندر، یہ الگ ہوا۔ ان تمام عقائد کا باطل ہونا اسی لفظ احد سے پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ ایک اصولی بات آپ یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ کے سوا پوری کائنات اور کائنات کے اندر موجود ہر چیز، یہاں تک جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ سبھی مخلوق ہیں۔ لہٰذا اللہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، اور مخلوق چاہے جتنی بھی اونچی ہو جائے وہ خالق نہیں ہو سکتی۔ بہت کلیئر کٹ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ کسی مخلوق میں داخل نہیں ہو سکتا، یا کوئی مخلوق اس جیسی نہیں ہو سکتی، وہ خالق ہے۔ تو خالق کی شان الگ ہوتی ہے، وہ خالق ہے،
اور مخلوق کی شان الگ ہوتی ہے کہ وہ مخلوق ہے، لہٰذا خالق مخلوق نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی مخلوق نہ اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے نہ وہ کسی مخلوق کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا احد کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، بے مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ کسی کے اندر داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی اور اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ بہت واضح ہے۔ دوسری بات کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو مکے کے کفار مشرکین تھے وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کو روزی دینے والا، یہ رات اور دن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پورے سسٹم کو چلانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ کیوں مسلمان نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، اللہ کو حاکم مانتے ہیں، اللہ کو موت کا مالک مانتے ہیں، اللہ کو زندگی کا مالک مانتے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا، پورے سسٹم کا مدبر مانتے ہیں، یعنی اس پورے سسٹم کو چلانے والا مانتے ہیں۔ اتنا کہہ دینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر اتنا کہہ دینا کافی ہو جاتا مسلمان ہونے کے لیے تو مکے کے کفار بھی کافر نہیں رہتے، وہ بھی مسلمان ہو جاتے، چونکہ وہ بھی اس بات کو مانتے تھے۔ لیکن کیوں وہ مسلمان نہیں ہوئے اور ان کا یہ ماننا ان کے لیے کافی ثابت نہیں ہوا؟ سورہ حامیم سجدہ ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سورج اور چاند کی عبادت مت کرو، سورج اور چاند کے سامنے سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، ارے اس رب کی عبادت کرو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ جس نے ان سورج اور چاند کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صحیح معنوں میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ آیات تو بہت ساری ہیں، بس اسی آیت سے بہت کلیئر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، رازق مانتا ہے، حاکم مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، لیکن جب تک وہ عبادت کا حقدار صرف اللہ کو نہیں مانے، جب تک وہ عبادت کا حقدار صرف اللہ کو نہ مانے، تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو بھی مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے معبود، اللہ کو مانتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو بھی مانتا ہے، تو دوسرے معبودوں کو عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے وہ موحد نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت کلیئر ہے نا، بہت صاف بات ہے۔ اگر کہیں کنہیں کو اگر شک لگے یا بات کلیئر میری نہ لگے تو آپ ضرور بتائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ایک آدمی تمام معبودان سے ایک اللہ کے سوا جتنے ہیں ان سب سے عبادت کا انکار نہ کر دے اور عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو نہ مان لے، تب تک وہ موحد نہیں ہو سکتا، تب تک وہ اپنی توحید میں سچا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات اور اسی سے جڑی ہوئی ہے، اس کو بھی کہہ دیا جائے، چونکہ عام طور سے لوگ اس طرح کی باتیں عام بات سمجھ کر کے کہتے نہیں، تو میں نے سوچا کہ بات کہہ دی جائے، حالانکہ درس میں یہ بات آ گئی ہے۔ جیسے ابھی بات آئی کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر، جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، اس عرش پر اللہ تعالیٰ کی ذات قائم ہے، مستوی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہے، اور ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ تو وہ ہر جگہ جو کہا جاتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کا کیا، ہر چیز کا، ذرے ذرے کا علم ہے، لیکن اس کی ذات عرش پر ہے. اور وہ کیسا ہے اس کا علم کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کیسا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس ریزرو رکھا ہے. لہٰذا اس چیز کو موضوع نہیں بنایا جا سکتا. ایک مومن ہونے کے ناطے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ اللہ کے بارے میں ایک بات پائی جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے گا، جیسے جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ماں کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک طرف، اور دوسری طرف ان کو معبود بھی سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو عقیدہ تثلیث کا قائل کہا جاتا ہے. یعنی وہ 3 معبودوں کے قائل مانے جاتے ہیں. اور بعض تو ایسے ہیں جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ سارے کے سارے جو عقائد ہیں یہ باطل ہیں. تو اس سلسلے میں ایک عقیدہ ہم اور آپ ہمیشہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہمیشہ سے ہے وداؤٹ اینی اسٹارٹنگ پوائنٹ. اللہ تعالیٰ بلا ابتدا کے ہمیشہ سے ہے، اور وداؤٹ اینی اینڈنگ پوائنٹ ہمیشہ رہے گا. بلا ابتدا ہمیشہ سے ہے اور بلا انتہا ہمیشہ رہے گا. اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو ماننا ہوگا، تب ہمارا توحید کہلائے گا. اللہ تعالیٰ بلا ابتدا ہمیشہ سے ہے اور بلا انتہا ہمیشہ رہے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو صرف کن سے اللہ تعالیٰ وجود بخش دیتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو اس نے بنا ماں باپ کے وجود بخشا، تو جب وہ بنا ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وجود بخش سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیوں نہیں؟ اور روح من جو کہا گیا ہے، یا کلمتہ القاها الی مریم، بخاری مسلم کی حدیث ہے اور کئی کتب کے اندر یہ حدیث ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رحم میں عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ڈالا. لہٰذا اس بات کو ماننا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں تھے، اور اللہ رب العالمین کے کن سے مریم علیہ السلام کے بطن میں ان کو وجود ملا. اور اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، عقیدہ باطل ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی جنم دینے والا باپ ہے. نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا نعوذ باللہ کوئی شوہر ہے. یعنی اس طرح کی باتیں جو کہی جاتی ہیں، دراصل کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ باطل اور فاسد عقائد کے حامل مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں کی تحریریں ایسی آئیں کہ وہ چوڑیاں پہن لیتے ہیں اور ایسے لوگ گزرے کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اسی لیے ایسے عقائد کی تردید کے لیے اس طرح کی بات کہانی ضروری محسوس ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام فسادات کے تصور سے بہت پاک ہے، منزہ ہے. ہمیں اور آپ کو اس بات کو ماننا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اس کی ذات سے کسی کا وجود نہیں ہے، بلکہ اس کے کن کہہ دینے سے ہر مخلوق کو وجود مل جاتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلا ماں باپ کے وجود بخش سکتا ہے، تو اس اللہ کے لیے کون سی ناممکن چیز ہے یا کون سی انوکھی چیز ہے کہ ماں ہوتے ہوئے بغیر باپ کے نہیں وجود بخش دے؟ ہے نا؟ بہت واضح بات ہے. اگر کہیں میری بات کہیں کلیئر نہ ہو تو آپ لوگ ذرا
بعد میں یاد دلا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان کو ہم کو تھوڑا سا سمجھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کیسی ہے، اس پر تو بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں کیسی ہیں؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں، اگر ان تمام کے پانی کو روشنائی بنا دی جائے اور اس روشنائی سے اللہ کی خوبیاں لکھنا شروع کر دیا جائے تو روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی جو عظمت ہے، جو اس کی صفات ہیں، ان کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ کہا کہ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر اس سمندر کی سارے سمندر کے پانی کو اگر ڈبل بھی کر دیا جائے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ، اگر اس کو ڈبل بھی کر دیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اس کی صفات پوری نہیں لکھی جا سکتی۔ تو اب ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ کتنی خوبیوں کا مالک ہے، اس عقیدے کے ساتھ اللہ کو ماننا ہے۔ اسی طرح سے ایک آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27، اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین کے اندر جتنے پیڑ پودے ہیں، زمین کے اندر جتنے پیڑ پودے ہیں، اگر ان سب کو قلم بنا لیا جائے اور جو سمندر ہیں ان کا 7 گنا سمندر مان کر کے ان کے پانی کو روشنائی بنا دی جائے، اور تب آدمی اللہ کی صفات، اللہ کی خوبیاں لکھنے لگے، ما نفذت کلمات اللہ، تب بھی اللہ کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اس عقیدے کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اللہ کو ماننا۔ سوچئے اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، اللہ کی ذات کتنی عظیم ترین ہے، ایسا خالق ہے۔ اس تصور کے ساتھ اس اللہ کو ہمیں اور آپ کو خالق ماننا ہے۔ ایک چیز اور بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام اسرا ہے، اس کی آیت نمبر 44 ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تسبح لہ السماوات سبع والارض ومن فیہن۔ اللہ فرماتا ہے کہ 7 آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ آگے کا جو جملہ بڑا پیارا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے، ایسی ذات نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے، یعنی دنیا کے اندر جن چیزوں کا ہم ادراک کر پاتے ہیں، جن کو ہم جان پاتے ہیں، یا جن کا ادراک، جن کا تصور، جن کا علم ہماری معلومات سے باہر ہے، چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان، یعنی دنیا کے اندر ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، ہمارا علم وہاں تک ہو یا نہ ہو، ہماری سمجھ ان کا ادراک کرے یا نہ کرے، اگر کسی بھی چیز کا یا کسی بھی مخلوق کا تصور ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، وہ من شیء الا یسبح بحمدہ، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سبھی کی سبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو سوچئے کہ جس اللہ کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی اور جس کی خوبیوں کی مثال نہیں دی جا سکتی، تو ذرا سوچئے کہ وہی نہیں اس لائق ہے کہ ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کرے، اسی کی عبادت بیان کرے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ تعالی کی صفات کو سمجھنا ہے۔ ایک بات درس میں بھی آئی تھی، اور بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں، اس لیے اس کا بھی اعادہ ضروری معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ ایک بات بار بار یہ بات آتی ہے، بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، انسانوں کی بھی صفات ہے، تو کبھی کبھی ایسا پایا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
انسان کے اندر بھی ایسی خوبی ہے جو نعوذ باللہ اللہ کے اندر ہے؟ ایسا سوچتے ہیں نا، لیکن نہیں، اس کو ہم کو ایک دلیل سے سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اور قرآن کی ایک دوسری آیت ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا بھی بنایا ہے۔ اس سے بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی طرح سے خوبی انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن نہیں، اس کو سمجھنا ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنتا ہے وہ اپنی شخصیت، اپنی شان کے حساب سے سمجھتا ہے یا سنتا ہے۔ اس کی شان کے حساب سے جو طاقت ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور انسان جو سنتا اور سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے، یہ اپنی اہلیت کے اعتبار سے، جیسے یہاں کی بات ہو رہی ہے، ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کو ریلوے اسٹیشن پر گیا، ریلوے اسٹیشن پر جو لوگ موجود ہیں وہ سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، تو یہ ہماری کمی ہے، کمزوری ہے، لیکن سن ہم بھی رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی تہوں میں اگر چیونٹی بھی رینگتی ہے تو اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، تو سن وہ بھی رہا ہے، سن ہم بھی رہے ہیں، لیکن اس کے سننے کی طرح سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان پر یہ ایمان رکھنا ہے کہ ان تمام خوبیوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی شان کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، اور جو مخلوق کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے، اس کی کمی کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں۔ آج ہم مر جائیں گے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم کو کوئی علم نہیں ہے، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم کو کوئی علم نہیں۔ آج ہم زندہ ہیں تو دوسرے سے بات کر رہے ہیں، کل آنکھ بند ہو جائے گی، ہم بات کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ آج ہمارے اعضاء اور جوارح حرکت کر رہے ہیں، کل اگر ہم مر جائیں تو جسم کا کوئی بھی حصہ حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ اللہ رب العالمین کو ماننا ہے۔ ایک اور بات جو عام طور سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ سوال کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ جو معبودوں کے پاس جاتے ہیں یا مزار کے پاس جاتے ہیں، ان سے جو کہتے ہیں کہ اے بابا ہم کو اولاد دے دیجیے، یا اے بابا یا اے بزرگ ہمارا فلاں بگڑا کام بنا دیجیے، اس طرح کی بات کہتے ہیں، اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ حق دیا ہے، اللہ نے ان کو یہ حق دیا ہے، لہٰذا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو سفارشی بنا کر کے ان سے اللہ سے کہلواتے ہیں۔ یہی نا آدمی سمجھتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الحج کی حدیث نمبر 1185، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس پر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کا راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو مکہ کے مشرکین تھے، جب وہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے تو کہتے تھے کہ لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اے اللہ ہم تیرے کعبہ کی زیارت کرنے، طواف کرنے حاضر ہوئے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اتنا جو کہتے تھے، اس پر نبی کریم کہتے تھے کہ ویلکم قد قد، کہ اے مکہ والوں تمہاری بربادی ہو، قد قد، یہیں پر رک جانا، اس کے آگے مت کہنا۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ الا شریکن هو لک تملک وما ملک۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم حاضر ہوئے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں ایک تیرا شریک ہے، ایک تیرا شریک ہے، اور تو اسی کا مالک ہے، یعنی وما ملک، وہ کسی کا مالک نہیں ہے، اس کا بھی مالک تو ہی ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن ایک شریک تیرا ہے، لیکن تو اس کا بھی مالک ہے
اور وہ جس کو مشرک سمجھتے ہیں وہ کسی کا مالک نہیں، لیکن وہ شریک مانتے تھے، شریک سمجھتے تھے۔ اب آپ ذرا بتائیے کہ ہم اور آپ اگر جاتے ہیں مزاروں پر، یا کوئی بھی جاتا ہے مزار پر، اور کیا کہتا ہے کہ ہم اس لیے وہاں پر جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے یہاں دعا کر دیں گے، اللہ کے یہاں سے وہ چیز منگوا دیں گے، تو یہ بھی باطل عقیدہ ہے، یہ بھی شرک ٹھہرانا ہے۔ اور وہ تو بہت مشہور آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کہ اللہ نے فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ جو لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ بھی اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم جو اپنے معبودوں کے پاس جاتے ہیں تو اس لیے نہیں جاتے ہیں تاکہ ہم ان سے مانگیں، بلکہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کو ہم اللہ کے یہاں سفارشی بنا دیں اور ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ یعنی یہ جو ان کے معبودان تھے وہ ان کو دیتے نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے اللہ سے سفارش کرتے تھے ان کے عقیدے کے مطابق، اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کو اللہ سے قریب کرتے تھے۔ آج بھی درس میں یہ بات آ گئی تھی۔ تو یہاں پر ایک جو بات سمجھنے کی ہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اگر کوئی آدمی کسی بابا کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو یہ نہیں مانتا ہے کہ وہ اولاد دے سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا مانتا ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں تو اللہ سے وہ چیز دلواتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور ایسے کہنے کی صورت میں یا ایسے عقیدے کی صورت میں ہمارا جو عقیدہ توحید ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی سوچ سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز اور، جیسے ابھی سفارش کی بات آئی تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو فلاں پیر صاحب ہیں ہم ان کو اسی لیے مانتے ہیں، یا جو مر گئے ہیں ہم ان کے مرید ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ یہ بھی عقیدہ لوگ رکھتے ہیں کہ سفارش کریں گے۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ جو آپ پڑھتے ہیں، ہم سے پڑھتے ہیں، یہ آیت الکرسی کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے یہاں کسی کی شفاعت کرے گا۔ گویا اللہ کے یہاں کوئی اگر شفاعت کرے گا کسی کی تو اللہ کے حکم سے ہی کرے گا، اللہ کی اجازت ہوگی تبھی کرے گا۔ بلکہ سورہ زمر کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے بہت واضح فرمایا کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں ایک جملہ ہے کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ اگر نیک لوگ بھی سفارش کریں گے تو ان کے لیے سفارش کریں گے جن کے عمل اور عقیدے سے اللہ راضی ہوگا، الا لمن ارتضی، جن سے راضی ہوگا۔ ان تینوں آیات سے تین باتیں بہت اہم معلوم ہیں۔ پہلی چیز کہ سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے گی جس کے عقیدے سے اللہ راضی ہو۔ آپ سنے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت اللہ رد کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ کے ایمان اور عقیدے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، اور اللہ کے یہاں حسب و نسب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے اللہ راضی ہوگا، یعنی جن کے ایمان اور عقیدے سے راضی ہوگا۔ نمبر 2 کہ جو شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، یہ وہ لوگ سفارش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا۔ اللہ کے حکم سے ہی لوگ سفارش کریں گے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اور نمبر 3 شفاعت کا کلی اختیار، کلی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تصور کے ساتھ اللہ کو اللہ ماننا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے جو بھی عقائد ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں اس طرح کے تمام باطل عقائد سے پاک رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو تمام قسم کے عیوب اور فسادات سے پاک سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اللہ ماننا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور 15 منٹ باقی رہ گیا ہے، تو جو میری بات اگر کہیں واضح نہیں ہو پائی ہو
تو پوچھ سکتے ہیں. میں بھی ایک طالب علم ہوں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم واضح کرنے کی کوشش کریں کہ ہم آپ کے سامنے اس کو واضح رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہانی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور کتاب و سنت کو صحابہ اور تابعین کی سمجھ کے مطابق سمجھنے کی اور ان دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.